الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیو، رمضان اور ماہ ربیع الاول شروع ہوا ہے تو پورے عالم اسلام میں شیطان نے لوگوں کو ایسا خوشیوں کا سوغات دیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بدعات اور دین کے اندر ایسی ایسی چیزیں پروگرام بنا رہے ہیں جو 12 ربیع الاول حقیقت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم وفات ہے، اور یہودیوں کی سازش ہے کہ جنہوں نے ہمیں 12 وفات کو میلاد النبی کے نام سے جلسے جلوس اور خوشیوں کا جشن مناتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ ابھی ایک پوسٹ آیا ہے پاکستان سے کہ جس نے 12 ربیع الاول کو یوم پیدائش کی سب سے پہلے کسی کو خوشخبری دیا تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ جیسے رمضان کی تاریخ، اگر کوئی رمضان کی ابتدا کی پہلی تاریخ کسی کو بتا دے تو اس کے لیے جنت، تو ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول کی پیدائش کا دن کسی کو بتا دے تو اس کے لیے جنت ہے۔ کیا کیا اٹھ پٹانگ اور کس قسم کے واہیات لوگوں نے دین بنا کے رکھا ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے جیسے کچھ لوگوں کے درمیان بدعات پھیلائی جاتی ہیں۔ اللہ کی پناہ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور علامہ بہت سارے علماء، ایک نہیں کئی علماء، بدعت کیا ہے؟ ایسا عمل کرنا جس کی پہلے سے کوئی مثال موجود نہ ہو دین کے اندر، اور ہر قسم کی بدعت، چاہے وہ بدعت کوئی بھی بدعت حسنہ ہو یا بدعت سیئہ، اسلام میں کوئی بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ نہیں ہے۔ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے انسان کے اندر کہ سنت کے مطابق ہو، اور وہ کتاب و سنت کے ساتھ اخلاص، دو شرطیں ہیں، اخلاص اور سنت کے مطابق، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق وہ عمل ہو، اور دوسرا ہے کہ اخلاص۔ ممکن ہے میلاد النبی کرنے والوں کے پاس اخلاص ہے مگر مطابقت سنت، نبی کی سنت کے مطابق وہ عمل نہیں ہے۔ بدعت ایسا کام ہے جو نکالا گیا ہے شریعت میں، جو شریعت کے مشابہت رکھتا ہے، اور اس پر عمل اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اللہ سبحانہ کی تعالیٰ کی مبالغہ طور پر عبادت کی جائے، اللہ کے نبی کی محبت میں، اللہ کے نبی کی شان میں، جیسے کرسچن اور نصارہ کرتے ہیں ویسے ہی لوگ کرتے ہیں۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ سنت کی دو قسمیں ہیں، سنت فعلیہ، سنت ترکیہ، یعنی ہر وہ عمل جس کی عبادت ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہو، اگر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ذریعے ہمارے لیے شریعت نہ کیا ہو، مشروع نہ کیا ہو، اور نہ آپ نے اپنے فعل سے اس عبادت کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا ہو، تو وہ سنت کی مخالفت ہے۔ کیونکہ سنت کی دو قسمیں ہیں، سنت فعلیہ اور سنت ترکیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عبادات میں سے جسے ترک کیا ہے اسے ترک کرنا سنت ہے۔ جیسے 3 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں رات بھر عبادت کروں گا، دوسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ساری زندگی جی اللہ کی عبادت میں رہوں گا، ایک نے کہا کہ جی میں سارے دن روزہ ہی روزہ رکھوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ غلط ہے، کہا میں سوتا بھی ہوں جاگتا بھی ہوں، شادی بھی کرتا ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور کہا کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں روزہ چھوڑتا بھی ہوں۔ تو یہ سنت جو انہوں نے اپنے طور پر کرنا چاہا، نبی نے کہا یہ ترک کرنا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس نے میری سنت کی اتباع کی تو مجھ میں سے ہے، اور جس نے میری سنت کی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا تو مجھ سے نہیں ہے۔ تو یہ سنت ترکیہ ہے۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ نماز جنازہ میں اذان نہیں ہوتی ہے، اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ عیدین کی نماز میں، جنازے کی نماز میں اذان نہیں دی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی نے ترک کیا۔ کوئی آدمی بولے کہ جی جنازے میں اذان دینا ہے، جیسا کہ کچھ لوگ قبرستان میں اذان دیتے ہیں، اذان بولتے ہیں، تکبیر بولتے ہیں، یا ہے کہ کوئی آدمی بولے کہ عیدین کی نماز ہے تو یہ بھی اس کو اذان بولنا ہے۔ تو سنت ترکیہ جسے نبی نے چھوڑا ویسے چھوڑنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں شریعت میں، اور ہر وہ عبادت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہ کی ہو تم اسے نہ کرو، نہ بجا لاؤ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اتباع کرو، بدعت نہ کرو، تمہارے لیے وہ اتباع کافی ہے، تم قدیم حکم کو ہی اختیار کرو، یعنی صحابہ تمہارے لیے کافی ہو چکے،
جو چیز کرنا چاہتے تھے صحابہ کرام نے دین میں کر کے ہمارے لیے چھوڑا ہے، وہ شخص مبارکباد کا مستحق ہے جسے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق سے نوازا ہے، اور اس نے سنت کے ساتھ بدعت کی آمیزش نہیں کی ہے۔ تو دوستو، آج ضروری ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتوں کو سمجھیں، اور جو ہمارے درمیان اس طرح کے جو بدعات ہیں، یہ یلغار ہو رہی ہے، ایک ہجوم ہو رہا ہے یہ بدعتوں کا آج ہمارے ملکوں میں۔ یہ سنت والے، سنت پہ عمل کرنے والے دب کے رہ جاتے ہیں، ان کی آواز خانے میں کون سنے گا؟ کوئی نہیں سننے والا۔ اور بدعات، شیطان اتنا بڑھ چڑھ کے جدھر دیکھو ادھر گنبد خبرہ کے نمونے بنائے جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کے نمونے بنائے جاتے ہیں، اور ناچ گانا، ڈانس، سیٹی، اور کیا آوازیں، قوالیاں، اور راتوں میں جاگنا، اور لائٹیں اور خمخمے لگائے جاتے ہیں میلاد النبی کے نام سے۔ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا خواتین نعتیں ٹی وی پہ پڑھی جا رہی ہیں کہ اسلام ہے؟ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ سے ڈرو، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے نبی کی سنتوں کا مذاق نہ اڑاؤ، اور اللہ کے دین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مخالفت کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو بدعات اور گمراہیاں ہمارے دین میں داخل ہوئی ہیں ان کے خلاف طریق سنت ہی سے فیصلہ کرنا ممکن ہے، جس طرح کہ وہ سنت تخریبی مذاہب اور عجائب اور عجیب آراء کے سامنے ایک محفوظ اور مضبوط بند کی طرح ہم سب کو اکٹھے ہو کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے ان کی مخالفت میں۔ اور آج جب تک ہم اصلاح نہیں کریں گے اپنے آپ کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے تمام معاشرے کی، اپنے دوست و احباب کی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری سنت اور میرے جانشین خلفاء کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، اور ڈاڑوں سے مضبوطی سے تھام لینا، اور ایاکم محدثات الامور، دین میں نئی چیز سے ہوشیار رہنا، اور خبردار من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر کسی نے ایسا عمل کیا جس کی دلیل، جس کا ثبوت ہمارے دین میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اور فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، اگر کسی نے ایسا کام ایجاد کیا جو ہمارے دین میں اس کا ثبوت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، نہ نبی کے زمانے میں، نہ صحابہ کے، نہ تابعین کے، نہ تبع تابعین کے، 6 صدی ہجری تک یہ چیز نہیں تھی۔ بعد میں جب فاطمیوں کا دور آیا، شیعہ کی حکومت آئی، تو ان میں سے یہ چیز ایجاد ہوئی، اور آج شیطان نے بدعت کو، کیونکہ شیطان کو بدعت زیادہ پسند ہے گناہ کے مقابلے میں، اور بدعت ہر گناہ سے بڑا گناہ ہے، اور بدعت کرانا شیطان کو محبوب چیز ہے، اس لیے کہ بدعتی دین سمجھ کر کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا اس سے، اور گناہ آدمی کرنے کے بعد احساس ندامت ہوتی ہے اور گناہ سے توبہ کرتا ہے۔ تو آج اس لیے ہمیں اتنا ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح سنتوں کی اتباع اور نبی کی محبت یہی ہے کہ ہم صحیح تحقیق کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور طرح کی گمراہیوں سے، بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔